تھامس ایڈیسن کو سائنس کی دنیا میں کون نہیں جانتا۔ اس نے ایسی سینکڑوں ایجادات کی جو آج اگر ہماری زندگیوں میں شامل نہ ہوتی تو ہماری دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اس نے الیکٹرک پاور جنریشن، ماس کمیونیکیشن، ساؤنڈ ریکارڈنگ اور متحرک تصاویر کے شعبے میں شاندار ایجادات اپنے نام کی۔ فوٹوگراف، متحرک تصاویر یعنی فلم اور الیکٹرک بلب کا ابتدائی ورژن ان ایجادات کی فہرست میں سے چند ایک ہیں۔ وہ سائنسی تحقیق میں ٹیم ورک اور مل کر کام کرنے کا رواج ڈالنے والا پہلا سائنسدان تھا۔ آپ نے یہ بھی پڑھ یا سن رکھا ہوگا کہ اس نے سینکڑوں ناکام تجربات کرنے کے بعد الیکٹرک بلب ایجاد کیا تھا۔ اس کے یہ ناکام تجربات بھی دراصل کامیاب ہی تھے، کیونکہ اکثر تجربات میں وہ بلب تو نہیں بنا پاتا تھا لیکن کچھ اور چیزیں ایجاد کر دیتا تھا، اس لیے اس کی ایجاد کی ہوئی ڈیوائسز کی فہرست بہت طویل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے 1093 ایجادات کے پیٹنٹ رجسٹرڈ کروائے۔ کیا آپ جانتے ہیں تھامس ایڈیسن پرائمری فیل تھے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایڈیسن اپنی زندگی میں صرف 3 ماہ اسکول گیا تھا؟ اس کی نہایت کمزور یادداشت کی بنا پر اس کے اساتذہ نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ وہ مزید نہیں پڑھ سکے گا۔ اس کا شمار صرف اس کی کلاس کی ہی نہیں بلکہ پورے اسکول کے سب سے نکمے بچوں میں ہوتا تھا۔ اس کے اساتذہ اس سے جلد ہی تنگ آ چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت کند ذہن بچہ ہے اور پڑھائی لکھائی اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی والدین اور اساتذہ اسے ذہین فتین سمجھتے ہیں جو اسکول کے جامد نظام میں نمبروں کی دوڑ میں سب سے آگے ہو، چاہے یہ کامیابی اس کے تجسس، اختراع اور آؤٹ آف باکس سوچنے کی صلاحیتوں کا قتل کر کے حاصل کی جائے۔ تھامس ایڈیسن پاگل اور ناکارہ بن جائے گا، ڈاکٹرز کی پیشین گوئی۔ تھامس ایڈیسن کے والدین بھی اس کے اس نکمے پن کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ جب انہوں نے تھامس ایڈیسن کا ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا، ان سے اس کی بہتری کے لیے مشورہ لیا گیا، تو انہوں نے صورتحال اس سے بھی زیادہ گمبھیر بتائی جو بظاہر نظر آتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تھامس ایڈیسن کے سر کی بناوٹ عجیب طرح کی ہے، اس لیے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ذہنی طور پر بالکل ناکارہ اور پاگل ہو جائے گا۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پیشین گوئی اس کے برعکس بالکل غلط ثابت ہوئی، یعنی وہ پاگل تو نہ بنا لیکن دنیا آج اس کی محبت میں ضرور پاگل ہے۔ کیا تھامس ایڈیسن کے بارے میں ڈاکٹرز کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی؟ ایڈیسن کے والدین کے لیے یہ پیشین گوئی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ انہیں اس حقیقت کو قبول کرنے میں کچھ دیر لگی لیکن رفتہ رفتہ وہ سنبھلتے گئے۔ کہتے ہیں ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ ایڈیسن کی والدہ نے یہ بات عملی طور پر ثابت کی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایڈیسن کی والدہ کی تربیت گاہ اس کی پہلی اور آخری درسگاہ ثابت ہوئی۔ ڈاکٹروں کے ہوش اڑا دینے والے انکشافات کے بعد ایڈیسن کی والدہ نے دوبارہ ہمت پکڑی اور اسے گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ اپنی ماں کی محبت، شفقت اور توجہ کی وجہ سے ایڈیسن آہستہ آہستہ پڑھائی کی طرف دوبارہ راغب ہونے لگا۔ ایڈیسن کی والدہ کا یہ کارنامہ کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اسی تعلیم اور تربیت کے بل بوتے پر ایڈیسن نے آنے والی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تھامس ایڈیسن کی تمام ایجادات میں جہاں اس کی اپنی لگن، جستجو اور مستقل مزاجی کا عمل دخل ہے، تو وہاں اس کی والدہ کے پڑھائے ہوئے لفظوں، تربیت کا بھی اس میں پورا پورا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو تھامس ایڈیسن کی زندگی میں وہ عورت اس کی ماں تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادھیڑ عمری میں جا کر ایڈیسن کی یادداشت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ غالباً قدرت کو اس کے والدین کا امتحان مقصود تھا، جس میں وہ شاندار نمبروں سے پاس ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تعلیم اور ذہانت صرف ڈگری اور اعلیٰ نمبروں کے حصول کا نام ہے؟ تھامس ایڈیسن نے ثابت کر دیا کہ تعلیم اور ذہانت کا تعلق درسی کتب کے رٹنے اور اعلیٰ نمبروں کے حصول کا نام نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں بچوں کی ذہانت اور فطانت کو نمبروں سے تولا اور ناپا جاتا ہے۔ نمبر گیم کی غیر فطری دوڑ نے ہمارے بچوں کو ہلکان کر دیا ہے، ان کا تجسس کا قتل کر دیا جاتا ہے اور آؤٹ آف باکس سوچنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں اکثر ماہر اور اچھے پلمبر، مستری، لوہار، موچی اور ترخان وغیرہ پرائمری پاس بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے شعبے اور پیشے میں انتہائی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ جمع خاطر رکھیے، ایک اعتبار سے وہ سب پڑھے لکھے ہیں۔ اگر انہی ان پڑھ کاریگروں کو تعلیم کے جامد اور مصنوعی نظام کا سامنا نہ کرنا ہوتا تو وہ سب پڑھے لکھے کاریگر کہلاتے۔ ہمارے نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تدریس میں جدید طریقے اور تصورات اپنانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم و تدریس میں کثیر ذہانتوں کے نظریے یعنی ملٹیپل انٹیلیجنس کے مطابق جدت لائی جائے، روایتی طریقہ ہے تدریس کو ترک کیا جائے، بچوں کو نمبر گیم کی دوڑ سے نجات دلائی جائے۔ بچوں کو آؤٹ آف باکس سوچنے کی اجازت دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور ان کا ساتھ دیجیے۔ ہارڈ سکلز کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز یا لائف سکلز کو نصاب کا حصہ بنائیے۔ اسکولوں میں سائنسی کلچر کو رواج دیجیے، سائنس لیب کے فرسودہ تصور سے جان چھڑائیے، پیس میکر اور سٹیم لیب جیسے تصورات کو اپنائیے۔